بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا حل بہت آسان ہے، سادہ ہے، اگر ہم اس چیز پر ذرا غور کریں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ لیکن ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کے حل کی طرف نہیں آتے، لیکن حل کے لیے پریشان ضرور رہتے ہیں۔ تو زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے نا، وہ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، اس کا اصل میں اس چیز کا سراغ لگانا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلے بنیاد سمجھیں، یہ کس بنیاد کی وجہ سے، کس وجہ سے، کیا یعنی اس کے روٹ کاز ہے کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مصیبت ہے، یہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اس کی بنیادی چیز، سب سے پہلے اس کے روٹ کاز کو ڈھونڈیں، سب سے پہلے اس کے مقصد کو یعنی اس کی بنیاد کو دیکھیں۔ جب آپ بنیاد کو اس کے ڈھونڈ لیں گے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے۔ جب مسئلے کی وجہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کی بنیاد سمجھ آ جائے گی، تو پھر اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ مسئلے کی بنیاد کو سمجھنے کے بعد اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ مسئلے کا جو حل ہے وہ کس حد تک آپ کے اختیار میں ہے اور کس حد تک آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ کس حد تک یہ آپ کے اختیار میں ہے اور کس حد تک یہ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ یہ دوسری چیز، یعنی پہلے بنیاد آپ نے سمجھ لی، اس کا کھوج لگا لیا، اس کا سراغ لگا لیا، اس کو ڈھونڈ لیا، اس کو تلاش کر لیا، تو اس کے بعد دوسرا جو پہلو اسٹیپ ہے اس حوالے سے، مسائل کے حل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پھر اس مسئلے کے حل کے حوالے سے ذرا غور و فکر کریں کہ یہ کس حد تک آپ کے اختیار میں ہے۔ جب اس چیز پر غور و فکر کر لیں تو پھر تھوڑا سا جائزہ لیجئے گا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے، جس حد تک یہ معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیں۔ آپ کے اینڈ سے کوئی کمی نہ رہے، کوتاہی نہ رہے، آپ کے اینڈ سے ایفرٹ پوری ہونی چاہیے، آپ کی پوری طاقت لگنی چاہیے، آپ کا پورا زور لگنا چاہیے، جس حد تک معاملات آپ کے اختیار میں ہیں۔ اپنے اختیار کی چیزوں میں پورا اپنا زور لگا دیں۔ یہ تیسری بات ہے۔ تو میں جو 4 باتیں آپ سے کرنی ہے، پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ پہلے مسئلے کی بنیاد سمجھیں، اور دوسرے قدم پہ میں نے آپ سے یہ بات عرض کی کہ جب آپ بنیاد کو سمجھ لیں، جب آپ نے مسئلے کی بنیاد بھی ڈھونڈ لی، اس مسئلے کے بارے میں جو اختیار آپ کا ہے، اس اختیار پہ بھی آپ نے غور و فکر کر لیا، اور اس اختیار کو غور و فکر کرنے کے بعد اپنی پوری قوت، انرجیز اور اپنا پورا زور بھی لگا دیا، تو اس کے بعد جو آخری بات بچتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آپ کے اختیار میں ہے نہیں، نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہماری اکثریت جو ہے وہ نتیجے کے اپنے ہاتھ میں سمجھنے کی وجہ سے اس چیز پر انتہائی فکر مند اور پریشان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن اور اس طرح کے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں کہ نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس طرح آپ نے ایفرٹ کی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے پلان کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنی انرجیز لگائی ہوتی ہیں، جس طرح آپ نے ٹائم دیا ہوتا ہے، تو اکثر ایسا ہی ہے کہ اسی کے مطابق آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک اسٹوڈنٹ نے اسی حوالے سے ایک بات پوچھی، اسی حوالے سے، نتیجے کے حوالے سے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ سر، اگر تو ہمارے اختیار میں ہے سب کچھ، تو نتیجہ ہمیں اپنی مرضی کا کیوں نہیں ملتا؟ اور اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ہم اتنی ایفرٹ کیوں کر رہے ہیں، محنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس اسٹوڈنٹ کا کویسچن تھا، بھری کلاس میں ایک کویسچن تھا جس پر کچھ اسٹوڈنٹ پہلے ہنسے، تو جب ہنسے تو پھر وہ بیچارہ پریشان تھوڑا ہوا، تو اس سے میں نے کہا جی آپ کا کویسچن بھی اچھا ہے، اور جو اس بات پر ہنسے ہیں انہی سے میں 1-2 کویسچن پوچھ لوں گا تو ان کو آنسر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کویسچن کہاں سے، کس بیس پر کیا گیا ہے۔ تو اصل میں انسان کا اختیار جس حد تک ہے، اس حد تک اپنا زور لگانا انسان کی ذمہ داری ہے۔
انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنا جو کردار ہے، اپنا جو اختیار ہے، اپنا جو کیا نام ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری ہی پوری نہ کرے اور توقعات لگا کر بیٹھے کہ مجھے رزلٹ اچھا ملے گا، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا رزلٹ اسے اس کی مرضی کا ملے جبکہ اس نے جو اس کی ذمہ داری بنتی تھی وہ ادا ہی نہیں کی۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک شخص مزدوری پر رکھا جائے اور مزدوری کے لیے آئے اور صبح سے شام تک بیٹھا رہے اور شام کو کہے جی میری مزدوری، تو اب اس کو رائٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ یہ مزدوری، معاوضہ اور اس کا رزلٹ، اس کا پرائز، اس کا انعام ڈیمانڈ کرے۔ کیونکہ اس نے ایفرٹ ہی نہیں کی۔ تو اس لیے جب آپ ایفرٹ کرتے ہو، اپنا پورا زور لگاتے ہو، تو اس کے بعد اکثر اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے، لیکن نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ لیکن ایفرٹ آپ کی ذمہ داری ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنی پوری ذمہ داری نبھائیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں، توکل رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔